الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے معاف فرما، میرے ایمان دی تجدید فرما، میرے تے رحم فرما تے کرم فرما۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ لوگ سنانا جانتے ہیں، سننا نہیں جانتے۔ ہر بندہ گلی کے نکڑ پر، مسجد کے ممبر پر، چوراہے پر کھڑا ہو کر واعظ اور نصیحت کر سکتا ہے، مگر اس سے پلٹ کر سوال کر لیا جائے تو وہ سیخ پا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل جو دین کے بارے میں سوالات پوچھ کر تحقیقی بنیادوں پر اپنے عقیدے کو استوار کرنا چاہتی ہے، جب وہ ایسے واعظین کی طرف جاتے ہیں، جب وہ ایسے خطباء کی طرف جاتے ہیں، یا ممبر پر بیٹھے ایسے اشخاص کی طرف جاتے ہیں اور ان سے سوال کر لیتے ہیں، تو سوال کے بدل میں غصہ، گالم گلوچ اور کفر کے فتوے جب امٹ کر آتے ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں بے راہ روی بڑھتی ہے۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں دیکھنے کو ملی کہ کسی شخص نے مسجد میں حدیث عمار کے حوالے سے سوال کیا، تو علامہ صاحب نے جواب دینے کے بجائے کفر کے فتوے لگائے اور اس بندے سے تجدید ایمان کروایا۔ میں سمجھتا ہوں تجدید ایمان کا تعلق سوال کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے انکار کے ساتھ ہے، رسول کے فرمودات سے منہ پھیرنے کے ساتھ ہے۔ اگر بندہ سوال کرتا ہے تو سوال کرنا یہ اہل علم کی نشانی ہے کہ وہ اپنی تشکیک دور کرنے کے لیے، شبہات کے ازالے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ البتہ آپ کو اگر ممبر پر بیٹھ کر جواب نہیں آتا تو آپ کفر کے فتوے لگانے کے بجائے سادہ سا کلام کر دیں کہ بھیا ابھی اس سوال کو مجمع کے اندر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ مسجد کی اس نشست کے بعد ملیے گا، میں آپ کے تمام سوالات کا اور تمام شبہات کا ازالہ کر دوں گا۔ یہ سادہ سا جواب ہمارے واعظین کو نہیں آتا، بلکہ وہ ممبر پر بیٹھ کر جس پر جی چاہتا ہے فتوے لگا دیتے ہیں۔ بلکہ یہ عمل جو دین اور رسول کی شریعت سے منافی ہے اسے اختیار کیا گیا ہے اہل ممبر کی جانب سے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کا آئیکن ہے، ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، آپ کی مبارک حیات کو دیکھا جائے، تو صحابہ مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بدو عرابی دور دراز سے آتا حضور سے سوال کرتا اور سوال کی بنیاد پر ایمان کی شرط رکھتا کہ آپ جواب دیں گے تو میں ایمان قبول کر لوں گا، اور حضور مسکرا کر اس کے ہر سوال کا جواب دیتے۔ یہ تو قاعدہ مولا کائنات کا تھا، فرماتے تھے سلونی، مجھ سے سوال کرو جس بارے میں تم چاہتے ہو۔ تو آج اگر ہم اللہ کے رسول کے دین کے دعوے دار ہیں اور اس ممبر پر جو اللہ کے رسول کے قدموں کی برکت سے ہمیں ملا ہے، ہم اس ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب کے بجائے ان پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں اور تجدید ایمان کروانا شروع کر دیں، تو میں سچ سمجھتا ہوں اس سے بڑی جہالت اور حماقت ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری یوتھ کو دین سے، دینی اقدار سے، شریعت مطہرہ سے دور کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا رویہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ ہم سے آ کر سوال کرے اور اس سوال کے جواب پر مطمئن ہو کر ہمارے قریب ہو جائے، بلکہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، دینی اقدار سے دور کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر، صحابہ کرام کے اسوہ پر، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلونی کا قاعدہ اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہوگا، اور ہر سوال کا جواب۔ اچھا، ایک اصول یہ بھی ہے، اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس میں کوئی مانع عمل نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اگلے دن پر اسے ٹال دیں، آپ مجلس کے بعد سوال کا جواب دیکھ کر اسے بلا لیں، اس میں کوئی یعنی مذائقہ نہیں ہے، نہ یہ شرم کی بات ہے، نہ یہ عار کی بات ہے، ہر بندہ عقل کل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سوال کا جواب دینے کی جرت اور سکت پیدا کریں، فتوے لگانے کی بات نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔